السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی اور کبھی کمر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اناناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ خطرہ بھی ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کھائیں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ سوتے وقت ایک گلاس پانی نیم گرم کر کے پی لو، معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ چینی کی ڈبی میں ایک عدد لونگ ڈال دو، چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ جلد کو چمکانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ بادام کے تیل سے مساج کیا کرو۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے تو وہ لونگ کچا فالسا روزانہ کھایا کریں، اس سے چند دنوں میں جسم کی چربی پگھلنے لگے گی اور وزن کم ہونے لگے گا۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں کھانا ایستا اور چبا کر کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں تو وہ لیمو اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ سونے سے قبل اخروٹ کھا لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن ہو تو آنکھوں میں ارک گلاب کے چھینٹے ماریں اور ارک گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں لگاؤ، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے والے انسان کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ جسم کی کمزوری ہو تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات ملے گی۔ میاں بیوی کے دل میں محبت پیدا والا وظیفہ، بیوی روزانہ 70 بار کھانے پر یا درود پڑھ کر شوہر کے ہمراہ کھانا کھا لے تو شوہر محبت کرنے والا اور فرما بردار ہو جائے گا۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ سبز قہوہ بنا کر پینے سے انسان کا گلا ٹھیک رہتا ہے۔ اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے۔ صبح نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی کے استعمال کرنے سے گیس کے مرض سے چھٹکارا ملے گا۔ چینی کے بغیر لیمو کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جب ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ، تیز مصالحے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ زمین پر سونے سے کمر درد چلا جاتا ہے۔ 40 سال والا مرد بھی 18 سال کا جوان نظر آئے گا۔ بیگن، کھیرا اور کدو کھایا کریں۔
یہ آپ کو ہمیشہ جوان رکھیں گے۔ پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں۔ یہ آپ کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھیں گے۔ جو کی روٹی کھانے سے بھی سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ کیسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھاؤں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیاز کا اچار خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور ہم نے زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلو۔ چھوٹے قد سے پریشان ہو جائیں حیران 1 گلاس دودھ میں 11 کھجوریں لینی ہے۔ ان کھجوروں کو دودھ میں گرائنڈ کر کے شیک بنا لیں۔ صبح ناشتے سے پہلے اور شام کو بنا کر پئیں۔ انشاءاللہ 1 ماہ میں ہی فرق نظر آئے گا۔ آڑو کھانے سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور معدے کی بیماریاں نہیں لگتی۔ اونٹ کی گردن کے قریب والا گوشت کھایا کرو، اس سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک لازمی استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے بدن کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پالک کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ پالک لازمی استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے بدن کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 انڈا ضرور کھائیں۔ کھجور دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ 1 تولہ پیر بوٹی، 10 عدد لونگ، ان دونوں کا سفوف کر کے 10 گرام لونگ کے اندر ڈال کر آگ پر چڑھا دیں۔ جب لال ہو جائے تو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر کے نفس کے اوپر چند قطرے لگا کر نفس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیں۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔